اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام هو لی وانا اجزی بہ فوالذی نفس محمد بیدہ لخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے روزے کے سوا ہر عمل اپنے لیے کیا اور روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ علماء کرام نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ روزے میں ریاکاری نہیں، دوسری دیگر عبادات میں ریاکاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ زکوٰۃ، نماز، افعال حج ادا کرتے ہوئے لوگ ان عبادات کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا۔ دوسری وجہ، عبادات ظاہرہ کو فرشتے لکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جسے فرشتے نہیں لکھتے، یہ بندے اور رب کے درمیان معاملہ ہے۔ کیا جزا دے گا، کتنی جزا دے گا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے بندے کو دنیا میں کوئی ظاہری صلہ نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ معاملہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ یہاں رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ رکھنے والے کو جنت عطا کروں گا، میں روزہ دار کو حوران بہشت عطا کروں گا، میں روزہ رکھنے والے کو حوض کوثر و سلسبیل کے جام پلاؤں گا، بلکہ رب کائنات نے فرمایا اس کی جزا میں خود دوں گا، اور دوسری روایت میں اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی جس کی جزا خود اللہ بن جائے، پھر حوران جنت اور انعامات جنت اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ پھر حوران جنت تو جھونگے میں مل جائیں گی، جنت تو جھونگے میں مل جائے گی، جب رب مل گیا تو پھر ساری نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ چوتھی وجہ استغنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ روزے میں بندہ مومن کو دن کے
ایک خاص حصے میں یہ صفت نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ طبعی ضروریات سے مستغنی ہوتا ہے، تو ایک گونا یہ صفت خدا بندی کا مظہر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس پہ جلوہ گر ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں آپ دوں گا۔ اور پانچویں وجہ، باطل خداؤں کی عبادت ہر دور میں ہوتی رہی، ان کے لیے قیام، رکوع، سجود، طواف سب کیا جاتا رہا، لیکن آج تک کسی معبود باطل کے لیے روزہ نہیں رکھا گیا۔ روزہ صرف پروردگار عالم کے لیے رکھا جاتا ہے اور رکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے فرمایا روزہ ایسی عبادت ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور رب کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور چھٹی وجہ، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود اپنے دست قدرت سے، دست رحمت سے بندے کو عطا فرمائے گا۔ روزے کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہوگا۔ اور حضرت امام بہقی نے اپنی سند سے ابن عیونہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے حساب لے گا، اس پر لوگوں کے حقوق ہوں گے، ان کے عوض حقداروں کو اس کی عبادات دے دی جائیں گی۔ اب صرف روزہ باقی رہ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے حقوق ادا فرما کے روزے کے سبب سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود پروردگار ہوں، میں اس کی جزا خود عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں آپ ہوں، رب خود اس کی جزا بن جاتا ہے، رب خود اس کی جزا اپنے دست قدرت سے، دست رحمت سے بندے کو عطا فرمائے گا۔ دوستان محترم، روزہ بدنی عبادات میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک محض اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، یہ صعوبتیں سارا دن برداشت کرتا ہے، کس لیے؟ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اس عمل کو کوئی نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور پھر روزے کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے خیالات و وساوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور اس طرح روزے میں ڈھل جائے کہ اس کا سارا دن اللہ کی رضا کے لیے گزر جائے۔ کوئی فعل، کوئی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو جو روزے کے منافی ہو۔ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام بھی روزہ نہیں ہے، محض عمل معاشرت سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔